آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند اسیر نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ سب سامعین کو جو سن رہے ہیں خدا کا پیغام اور جو دیکھ رہے ہیں کلام زندگی پروگرام، دل و جان سے خدا کی طرف سے اس کی محبت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلام آپ سب کو، سلامتی ہو آپ سب کی، اور برکت نازل ہو آپ سب پر جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی محبت کا تقاضا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں۔ لکھا ہے اس کی خوشی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں ہے، میں برکت دینا چاہتا ہوں۔ وہ آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ جو کچھ اس کا پاک روح آپ سے کہے وہ مان لینا۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کب سے دیکھ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، بہت لوگ ہیں جو کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکر کرتا ہوں خدا کا اس بات کے لیے کہ خدا کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچ رہا ہے جیسے اس نے کہا تھا، اور یہ بھی اس بات کا نشان ہوگا کہ اس کا آنا نزدیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر خدا کے کلام کی مخالفت ہو رہی ہے، ہر اچھی بات کی مخالفت ہو رہی ہے، اچھی بات کی مخالفت۔ خدا کا شکر ہے آپ سن رہے ہیں،
کاش کہ خدا کا پاک روح آپ کے دل سے بات کرے تو آپ کو خدا کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ لگ جائے جو شاید پہلے نہ تھی، اور ایسا کہ اس بات کی جو آپ کو معرفت حاصل ہوگی، پہچان ہوگی، اس سے آپ کی زندگی پر ایک نیا اثر پڑے، تبدیلی پیدا ہو جائے زندگی میں، اور دوسروں کے ساتھ آپ کا سلوک ہی بدل جائے. کیونکہ جس قسم کا سلوک ہم کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے خدا سے کہہ دیا کہ تو عدالت کرنا نہیں جانتا، یہ عدالت کا اختیار مجھے دے دے، عدالت میں کروں گا. یہاں 103 زبور میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے، ذرا سوچو میرے ساتھ، آپ اس سے بھی بہتر باتیں سوچ سکو گے جو میں سوچ رہا ہوں. یہاں لکھا ہے ایک شخص کا ذکر ہے جو بدکار ہے، ساری بدکاری، کچھ تھوڑی موٹی نہیں، ساری بدکاریاں، بہت بدکاری کی اس آدمی نے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور اب اس کی جان ہلاک ہونے کو ہے، بستر مرگ پر ہے. اسے دکھائی دے رہا ہے کہ اب جانا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اب تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. کیا ہوگا اس کا حال اگر اس عدالت کے تخت پر کوئی آدمی بیٹھ جائے اور اسے کہا جائے بھائی تو اس کی عدالت کر؟ یہ آدمی بدکار ہے، اس کی وجہ سے یہ آدمی بیمار ہو گیا ہے، اب اس کی جان ہلاکت میں ہے، کر اس کا فیصلہ، عدالت کر اس کی. آپ کے خیال میں اس کے لیے کوئی امید ہوگی؟ نہیں. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، گنہگار کے لیے کہیں کوئی امید نہیں ہے. اسی لیے تو داؤد ایک اور جگہ کہتا ہے، 130 زبور ہے، زبور 130، اور اس کی جو تیسری آیت ہے اس میں بہت صحیح بات خدا کے بندے نے کہی ہے. تو آئے خداوند، دیکھا، آئے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، بھئی لوگ تو لاتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے میں بدکار ہوں، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، اگر حساب کے دن عدالت کے تخت پہ تیری جگہ کوئی اور ہو، اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ اور مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ مغفرت، چھٹکارا، معافی، گناہوں کی معافی کا یقین، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں، یہ خدا کے ہاتھ سے چھیننا نہیں چاہیے. دو طریقے سے ہم جیسے خدا سے کہتے ہیں کہ عدالت پر ہم تجھے نہیں دیکھنا چاہتے، میں عدالت کروں گا، دوسروں کی عدالت میں کروں گا. اچھا، فوراً ہم عدالت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دوسروں کی، لیکن اس سے خطرناک وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی عدالت خود کرتے ہیں. تو آپ کو خدا کے کلام میں سے دو مثالیں ہیں، پڑھ کے سناؤں گا. پہلی وہ مثال ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہگار کی عدالت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. دوسری مثال وہ ہے کہ جب کوئی اپنے گناہوں کو بے حساب دیکھتا ہے، شرمندہ ہے، نا امید ہے، اور اپنی عدالت اپنے آپ کرتا ہے. دیکھو کیسے غلط نتیجے ہوتے ہیں. دیکھیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں انجیل یوحنا کی، اس کا 8واں باب ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب ہے، اسے پڑھتے. ایسا لکھا ہے، پھر ہر ایک اپنے گھر چلا گیا مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا. صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا. اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، آئے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں.
بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں. مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تمہیں بے گناہ ہو، سب کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے. چاروں پتھر، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے. یسوع اکیلا رہ گیا، عورت بیچ میں کھڑی رہ گئی. یسوع نے اس سے سیدھے ہو کر کہا، عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے اس سے کہا، کسی نے نہیں. یسوع نے اسے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا. کیا بات کہہ دی خدا یسوع مسیح نے؟ کہتا عدالت کرنے کا اختیار صرف اسی کو ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. سب کو اپنی زندگی میں گناہ نظر آ گئے، ایک ایک کر کے اس مقام سے اتر آئے جہاں وہ چڑھے ہوئے تھے، جو مقام خدا کا ہے، جو جگہ خدا کی ہے. عدالت کے تخت پر انسان کا حق نہیں ہے. سب اتر آئے، ایک ایک کر کے اتر آئے. خدا یسوع مسیح کے پاس دو حق ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وہی انسان ہوا ہے، کامل انسان ہوا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ کوئی مکر کی بات اس کے منہ سے نکلی، اور اس کی شہادت انجیل کے علاوہ باہر بھی ہے. ایک وہی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جسے شیطان کبھی چھو نہیں سکا. اسے حق ہے، وہ عدالت کر سکتا ہے. لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نے اس کو یہ اختیار بخشا ہے عدالت کرے. اور عدالت یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو موت کی گھاٹ اتار دے. یہاں عدالت میں یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی عدالت کس قسم کی ہے. سزا بھی دے سکتا ہے لیکن اسے ایک اور موقع بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. وہ کر سکتا ہے عدالت، اور کوئی نہیں کر سکتا عدالت. اسی لیے تو لکھا ہے، خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں، اوروں کی طرح نہیں ہے، وہ ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری مشکلوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، دکھوں میں، آزمائشوں میں. کیونکہ وہ ہر بات میں ہر طریقے سے آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. چونکہ وہ بے گناہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے، سزا دے دے یا موقع دے دے. یہاں اس کو موقع دے دیا کہ میں بھی تجھے ہلاک نہیں کرتا، حقدار ہے تو اس بات کی کہ تیری عدالت ہو، تجھے سزا ملے، لیکن میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، پھر گناہ نہ کرنا. سوائے مسیح کے اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوا ہے جو یہ کہہ سکے کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. کوئی نہیں کر سکا. اس کے دشمنوں نے بہت باتیں کہیں اس کے بارے میں، لیکن کسی کی زبان پر یہ بات نہ آئی کہ یہ گناہ گار ہے. یہ نہ بتا سکے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے. اس نے کہا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اس لیے اپنی عدالت کے تخت پر خدا کسی کو بیٹھنے کا موقع نہیں دے گا. اس لیے لکھا، آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس. ایک عدالت کا تخت ہے،
ایک فضل کا تخت ہے، عبرانیوں کا خط ہے، میں اسے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 4 باب ہے، اس میں لکھا پس جب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، زندہ ہے، وہ زندہ خدا بند ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے گناہ پر فتح پائی، اس نے موت کو پچھاڑ دیا، وہ زندہ ہے اور کوئی نہیں ہے، زندہ خدا بند۔ بس جب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، ایسی حماقت کی بات سوچتے، خدا کے کوئی نہیں مانتا کہ جی خدا کے کوئی بیوی ہے، اس سے یسوع مسیح پیدا ہوا، کہیں نہیں لکھا، نہ کوئی مانتا ہے اسے۔ پتہ نہیں کس نے یہ بیہودہ خیال انسان کے دماغ میں ڈال دیا۔ کبھی کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یسوع مسیح اور مریم کے تعلقات ہوئے، خدا کے اور مریم کے تعلقات ہوئے تھے۔ ارے یہ تو ایک روحانی بات ہے، جس کی آنکھ کھل گئی وہی پہچان سکتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جو آسمان یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ ہر ایک آزمائش اس پر آئی، ہر طرح کی آزمائش آئی ہے، شیطان نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کو کہتا ہے شیطان دور ہو، دباؤ، ٹھہر نہیں سکا اس کے سامنے، اس نے اس کو مغلوب کیا ہے، تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے۔ تخت عدالت پر خداوند آیا ہے، ان میں سے سب اتر گئے، کسی نے پتھر نہیں مارا، اب خداوند تخت عدالت پر بیٹھا ہے اور وہ کہتا میں تجھے ہلاک بھی کر سکتا ہوں، تیرا عدل ہو تو تجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن میرے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں، میں کر سکتا ہوں تیرا عدل، میرے عدل کا تقاضا ہے کہ سزا دی جائے، لیکن میری شفقت کا تقاضا ہے کہ تجھے ایک موقع دے دوں، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ کبھی بھی کسی اور کا انصاف کرنے کے لیے عدل کے تخت پر بیٹھتے ہوئے خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، آنکھ بند کر کے دیکھنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں خدا کی نظر میں۔ میرے اندر کتنا فتنہ اور فتور ہے، میری فطرت میں کس قسم کا زہر ہے، اور وہ مکروہ چیزیں جو خدا کی نظر میں مکروہ ہیں، نفرت انگیز ہے، میں کیسے انصاف کروں کسی کا؟ میں کیسے کہہ دوں کہ جسے قتل کر دو؟ میں کیسے کہوں؟ لیکن جسے ذرا سا بھی خدا کا تجربہ ہوا ہے، ذرا سی بھی اسے قربت نصیب ہوئی ہے، وہ ڈرتا اور کانپتا ہے خدا کے حضور، کہتا نہیں خدا عدل تو ہی کرے گا، میرا بھی عدل تو ہی کرے گا، اس کا بھی عدل تو ہی کرے گا، تو جان تو جیسا سلوک کرے اس کے ساتھ۔ یہ ہے یسوع مسیح کا عدل، یہ ہے یسوع مسیح کا عدل، اور یہ وہ شفقت جو ظاہر ہوئی ہے۔ تو دوسرے کا انصاف کرنے کے لیے، دوسرے کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا سے یوں نہ کہو کہ تو ہٹ جا، میں راست باز ہوں، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے جلال کے لیے، تیری مرضی کو پورا کرنے کے لیے نہیں، خدا کا جلال نہیں ظاہر ہوتا اس سے، نہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ تو ڈرو، دہشت کھاؤ خدا کے حضور، کسی دوسرے کی عدالت کرنے سے پہلے خدا کو موقع دے کہ وہ دکھا دے کہ آپ کے عدل کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کی زندگی میں جب آپ تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حلیہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس وقت حال؟ اگر کسی کو یہ یاد رہ جائے تو دوسرے اپنے ہمجنس انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اسے ڈر لگے گا۔ دوسری بات یہ کہ اپنی بھی عدالت خود نہیں کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم اپنی عدالت اپنے آپ کرتے ہیں۔ یہاں پر لوکا کی انجیل میں ایک شخص کا ذکر ہے، 2 لڑکے تھے ایک باپ کے، تو ایک گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی باپ کی مرضی کے خلاف، اور جا کے دھکے کھا رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، کھانا تک نہیں ہے اس کے پاس۔ دیکھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے ملتی ہے،
افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. کہ وہ جو سور چراتا تھا لوگ پھلیاں سوروں کو دے جاتے تھے، اسے کوئی پھلی بھی نہیں دیتا تھا. یہ گناہ کا نتیجہ. ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. بڑا اچھا فیصلہ کیا. اس سے کہوں گا آئے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ فیصلہ کیوں کر لیا اپنے بارے میں؟ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ خدا اپنے باپ کا بیٹا کہلا سکوں. یہ تو باپ کی مرضی ہے، باپ سے باپ بتائے گا، لیکن نہیں، اپنا فیصلہ اپنے آپ ہی کر رہا ہے کہ میں اب جا کے اس کا غلام بن کے رہنے کو تیار ہوں. یہ فیصلہ اس کا نہیں ہے، یہ عدالت خدا کی نہیں ہو سکتی. وہ اس دنیا میں گناہ گاروں کو غلام بنانے نہیں آیا. یہ لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا. وہ پھر بات کوئی کہے گا جی خدا کے بیٹے کیسے ہوتے ہیں. اگلی آج بھی تو پڑھ لو، وہاں لکھا ہوا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ارے خدا نے جب ساری چیزوں کو پیدا کیا تھا، آدم کو پیدا کیا تو کوئی وسیلہ تھا اس کے پاس؟ کوئی عورت تھی جس سے اس نے پیدا کیا اسے؟ کس قسم کی حماقت کی سی باتیں ہم سوچتے ہیں. اگر کہیں ڈرتے اور کانپتے ہوئے سچائی جاننا چاہیں تو خدا کے کلام میں ہم کو سچائی مل جائے گی، برکت مل جائے گی، روشنی مل جائے گی، اس کی قربت اور نزدیکی حاصل ہو جائے گی. اب یہ اپنا فیصلہ خود کر رہا ہے، جا کے باپ کے پاس جاتا ہے، وہی بات اپنا فیصلہ اس کو سناتا ہے کہ میں نے وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہنا. یہ تو اس کا فیصلہ، اس نے تو اپنی عدالت خود کر دی اور صحیح عدالت کی. باپ نے کیا کہا؟ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اس کو پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ. سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ بیٹا ہے، یہ غلام نہیں ہے. خداوند یسوع اس لیے نہیں آیا کہ جو کوئی اس کے پاس آئے وہ ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے. نہیں، دیکھا باپ نے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ سزا کا حکم کرے. ارے سزا کا حکم تو تم اپنے آپ اپنے اوپر کرتے ہو. یہ تو اپنے آپ ہی اپنے آپ کو سزاوار ٹھہرا رہا ہے، خدا کی جگہ عدالت کر رہا ہے. مت کرو ایسا کبھی بھی. کبھی یہ فیصلہ مت کرو کہ میں خدا یسوع مسیح کے پاس اگر گیا تو مجھے قبول نہیں کرے گا، میرے گناہ بے شمار ہیں، وہ مجھے کہاں قبول کرے گا. مت کرو اپنی عدالت. یہ عدالت اس کے ہاتھ میں چھوڑ دو. صرف جاؤ اس کے پاس، آؤ فضل کے تخت کے پاس. دو تختوں کا ذکر ہے، ایک فضل کا تخت ہے جو ہر روز کھلا ہوا، ہم ہر روز جا سکتے ہیں. اس تخت پر خداوند یسوع ہے، جو چاہے چلا ہے. اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. یہ اس کا فرمان ہے. آ رہے ہیں لوگ، اور جو آ رہے ہیں اس کے پاس وہ یہ نہیں آ کے کہتے کہ جی میں بڑا نیک ہوں. خداوند کو یہ نہیں جتاتے کہ جی میں یہ عبادت کرتا ہوں، میں یہ خیرات کرتا ہوں، اب وہ کام میں نے کبھی نہیں کیا. اور تجھے شاید معلوم نہیں کہ کتنی دفعہ میں عبادت کرتا ہوں. نہیں، وہ یہ نہیں آ کے کہتے. ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میری عدالت ہوئی، عدالت کے تخت کے سامنے مجھے جانا ہوگا. میرے تھوڑے سے تو دن رہ گئے، میں کیا جواب دوں گی؟ میں جاؤں گا کہاں؟ کیا کروں گا؟ وہ اس تخت کے پاس آ جا سکتے ہیں، فضل کے تخت کے پاس. آؤ ہم دلیری سے چلیں، ڈریں نہیں. اپنا فیصلہ خود نہ کر لے کہ جی میں تو اب نوکر رکھ لے مجھے. آپ کو معلوم نہیں وہ منتظر ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے اس بات کی. لکھا کہ وہ گناہ گاروں کو تاج پوشی کرتا. دیکھا، سنا تھا آپ نے؟ وہ گناہ گاروں کی تاج پوشی کرتا ہے، تاج پہناتا ہے. تباہ کرنے کے بجائے ان کی تاج پوشی کرتا. پھر پڑھنا 103 زبور. گناہ گار کی تاج پوشی، یہ ہے اس کی عدالت فضل کے تخت پر. لیکن اگر کوئی اس کا انکار کرے اور کہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس فضل سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا کر لوں گا سب کچھ، یہ مفت نجات وہ دے رہا، کہیں گے نہیں نہیں میں اپنا کروں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ موقع ہے، آج کا دن، یہ پھر نہیں آئے گا.
کون جانے کس کی زندگی، کون جانے میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، تو میں منت کر لوں خداوند کے نام سے، خداوند کی طرف سے میں منت کر کے کہہ دوں فضل کے تخت کے پاس آؤ، نہ کسی اور کی عدالت کرو، نہ اپنی عدالت کرو، یہ خدا کے ہاتھ میں، لیکن اس کے فضل کے تخت کے پاس آ کے اس کا فضل حاصل کر لو، پھر دیکھنا اس کی فضل کیا ہوگی۔ اس فضل کی جو فضل ہے وہ خدا ان کو پسند آتی، آ جاؤ اس کے پاس۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں تخت عدالت، اس پر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا، جو اس پر بیٹھتا ہے جسے خدا نے مقرر کیا وہ ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس کا نام یسوع ہے، نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی فریب کی بات نکلی، وہی ہے جس نے گناہ کو پچھاڑ دیا، ابلیس کو اور گناہ کے نتیجے موت کو پچھاڑ کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ زندہ خداوند ہے، وہ ہے جسے یہ حق بخشا گیا ہے کہ وہ انسان عدالت کا سارا کام بتایا گیا کہ اس نے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ کر سکتا ہے عدالت۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کہانی میں کہ جب آدمیوں نے پہچان لیا کہ ہم عدالت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، تب خداوند نے دیکھو کیا ظاہر کیا ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں، میں اسے سزا بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں اسے ایک اور موقع بھی دے سکتا ہوں، جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ سوائے مسیح کے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پھر دیکھو اپنا انصاف نہ کرو، اپنے آپ کو نا اپنا عدالت کر لو کہ جی میں اس لائق نہیں رہا کہ اب تیرا بیٹا کہلاؤں۔ وہ جب گیا باپ کے پاس تب پتہ لگا یہ تیرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ سنا بھی نہیں باپ نے، یہ بات سنی تک نہیں، یہ بات سننے کے لائق نہیں ہے۔ ان نوکروں کو بلایا، اچھے سے اچھا لباس لاؤ، انگوٹھی پہناؤ، جوتی پہناؤ، سب کو پتہ لگے یہ میرا بیٹا ہے، نوکر نہیں ہے، تم اسے نوکر مت سمجھنا۔ اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ یہ وہ بات ہے، تیری تمام بدکاری کو بخشتا ہے، تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جان ہلاکت سے بچاتا ہے، تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ ارے شریعت کی وجہ سے کسی کے سر پہ کوئی تاج نہیں ہوگا، سب کا سر ننگا ہوگا اور جھکا ہوا ہوگا، لیکن یہ ایک شفقت کا تاج ہے جو آج مل رہا ہے۔ کرو اس کے سامنے سر آگے، معاف کر دے گا، شفقت کا تاج سر پہ رکھ دے گا، آپ کی زندگی نئی ہو جائے گی، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک بدل جائے گا، خدا کی محبت دل میں بہہ نکلے گی، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہوا کیا میری زندگی میں۔ اب جانے نہ دینا اس وقت کو، آ جاؤ اس کے تخت کے، فضل کے تخت کے پاس آ جاؤ، اور پھر دیکھو وہ آپ کی زندگی میں کیا کرے گا۔ شفقت کا تاج لے لو، لے لو۔ خداوند جس نے سن لیا اور جس کا سر جھکا ہوا ہے، خداوند اسے برکت پر برکت دے، آمین۔